ہاں جی، اس کے بعد مباہلہ کا واقعہ ہے۔ مباہلہ کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا۔ یہ وفد جو تھا یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے، اور ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے۔ ان کے دینی اور دنیاوی جو معاملات تھے وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ یہ وفد اعلان نبوت کی خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا۔ اس وفد نے بارگاہ رسالت میں اپنے گمراہ کن عقائد پر دلائل دینے شروع کر دیے، یعنی ان کے جو عقیدے تھے انہوں نے اس پر دلیلیں دینا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر، یعنی سن کر، ایک ایک دلیل کو رد فرما دیا، اور وہ لوگ لاجواب ہوتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ جب پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو وفد کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا۔ اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی، انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے نصارہ موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ سورہ آل عمران کے اکثر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ جان چھوڑ نہیں رہے، ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اور پھر بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا۔ ان دونوں غزوات کا سورہ آل عمران میں ذکر آیا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے غزوہ احد، لیکن تب تک کے لیے آپ یہ دونوں ٹاپک اچھے سے تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔